تھوڑا سا ٹائم چاہیے. تو بھائی جو آدمی گھوم رہا ہے اس کو گھومنے دو آرام سے, کہیں بیٹھا ہوا ہے بیٹھنے دو آرام سے, سمجھ رہے ہیں. اور دیکھو ویسے ایک اصول اور آداب کی بات ہے, یہ ویسے بھی معاشرت کے آداب میں سے ہے, کوئی بھی کہیں بیٹھا ہے نا تو اس کی پرمیشن کے بغیر اس کے کام میں دخل اندازی نہیں دینی چاہیے. جیسے کبھی ایک آدھ دفعہ دوست کے ساتھ کبھی عصر کے بعد یہاں کوئی لسی کی دکان ہے وہاں چلا گیا میں, اب میں بیٹھا ہوں, تھوڑا سا دماغ کو سکون ملے گا, جو بھی گزر رہا ہے آئے گا مصافحہ لازمی کرے گا, وہ تو اپنے لحاظ سے عقیدت کا اظہار کر رہا ہے, لیکن اس طرح سے آدمی کی پھر وہ تفریح کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے, پھر بیٹھ بھی جاتے ہیں. اب کسی دوست کے ساتھ گئے ہیں تو کچھ گپ شپ کے لیے موڈ اچھا ہوتا ہے آدمی کا, چلو ادھر ادھر کی باتیں کرے گا, اب وہ تیسرا بھی آگے بیٹھ گیا, وہ پولیس بلانی پڑ رہی ہے اس کو اٹھانے کے لیے. تو مجھے ایک دوست ہیں ہمارے یورپ سے آئے ہیں, بڑی اچھی دوستی ہے ان سے, وہ کہنے لگے یورپ میں اس حرکت کو انتہائی معیوب سمجھا جاتا ہے, وہاں کوئی بھی مشہور آدمی کہیں بھی بیٹھا ہوا ہو تو لوگ انٹرفیئر نہیں کرتے, کتنا ہی مشہور ہو, کہتے ہیں بھائی بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے, بہت آنکھوں سے آنکھیں ٹکرا گئیں تو سلام کر لیا, بس سلام ضرور کرنا چاہیے اگر آئی کانٹیکٹ ہو جائے, آئی کانٹیکٹ نہیں ہوا ہے تو وہیں سے پتلی گلی سے نکل لو, وہ بیٹھے ہوئے بیٹھنے دو آرام سے, ورنہ آدمی کہیں بھی جانے کے قابل نہ بیٹھنے کے قابل, اپنے گھر میں باؤنڈ ہو کے رہ جاتا ہے بالکل. اب میں عصر کے بعد نکلتا ہوں اپنی بکری کی خیریت معلوم کرنے کے لیے, بکریاں بھی پالی ہوئی ہیں نا, تھوڑا سا آدمی تھوڑا سا گھاس واس ان کی خیریت, پھر وہاں سے کوئی آ رہا ہے کوئی وہاں سے آ رہا ہے, اب آدمی ان کے سامنے بکری سے ہیلو ہائے نہیں کر سکتا نا, بولیں گے اتنے بڑے مفتی صاحب ہیں بکری سے دیکھو ہیلو ہائے کر رہے ہیں. تو انسان کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے, کچھ اس کی پرائیویٹ لائف بھی ہوتی ہے. نماز میں مجھے آنا پڑتا ہے, جیسے ہی نماز پڑھ کے نکلتا ہوں دو چار آدمی آپ سے 2 منٹ چاہیے مسافہ, تو اس سے دیکھو یہ ہے تو عقیدت محبت کی بات ہے. ہم جیسے نالائقوں سے کوئی عقیدت کر رہا ہے, مجھے تو شرم آتی ہے کہ ہم جیسے نالائقوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی لوگ اللہ کے لیے محبت کر رہے ہیں, تو اس محبت کی قدر تو دل سے 10 دفعہ کرتے ہیں, لیکن یہ اظہار محبت کا طریقہ خاندانی بولو بھائی نہیں. تو ملاقات کا ٹائم لے کے آئیں, اگر فون پہ رابطہ نہیں ہو رہا تو جب تک نہیں ہو رہا نہیں کریں, جب رابطہ ہو جائے تو میں نے کال ٹائمنگ بتائی ہوئی ہیں رات 10 سے پونے 11 اتوار کے علاوہ, اس میں جب تک کوئی خاص ایمرجنسی نہیں ہوتی میں کال ریسیو کرتا ہوں, اگر کبھی ایمرجنسی ہو گئی تو ریسیو نہیں کرتا. تو اس دوران آپ رابطہ کر سکتے ہیں, اس میں جب رابطہ ہوگا تو آپ نے بتانا ہے کہ بھئی کیوں آنا چاہتے ہیں, کیوں کا پہلے جواب مل جائے, کیونکہ بہت سے مسائل ٹیلی فون پہ ہی حل ہو جاتے ہیں. اب دیکھو یہ معاشرت کے آداب ہیں, آپس میں رہن سہن کے آداب ہیں, اس سے خود بھی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی دوسرے کو بھی نہیں ہوگی. اب میں ایک واقعہ سناتا ہوں, 2 ہفتے پہلے, میں ابھی درس دوں گا ابھی انشاءاللہ, یہ چھوٹا سا میں درس ابھی شروع کروں گا سورہ ملک پہ. چند دن پہلے کسی نے فون کیا, وہ تھے بھی میرے جاننے والے, مسلسل ٹائم لینے کا کر رہے ہیں مسلسل. میں نے کہا بھائی فون پہ بتا دیں کیوں ملنا چاہتے ہیں. نہیں وہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے ملاقات کے بغیر نہیں ہو سکتی. میں نے کہا مجھے تھوڑا سا تو اشارہ دینا, میں نے اگر سمجھا کہ ملاقات کے بغیر نہیں ہو سکتی تو پھر میں ٹائم دے دوں گا اور ہو سکتا ہے فون پہ ہی نمٹا دوں. کہنے نہیں مجھے آپ سے ملنا ہے. میں نے کہا یار بیچارے کو کوئی ایمرجنسی ہوئی, میں نے ٹائم دے دیا. اب میں بھی اس ٹائم پہ پھر باؤنڈ ہو کے بیٹھ جاتا ہوں. وہ آئے, اتنی دور سے آئے بیچارے, راستہ تلاش کرتے, گوگل میپ یہ وہ انڈا موڑ سب سے پوچھتے الفلائیہ پہنچ گئے. جب پہنچے ہیں تو میں ان کے پاس بیٹھا, جی ارشاد, چائے پیئیں گے, ٹھنڈا پیئیں گے, جی یہ پیئیں گے, مطلب ان کا یہ تھا خون پیئیں گے آپ کا ویسے ہی مزاق کر رہا ہوں یعنی. تو میں نے کہا جی ماشاءاللہ کیسے ہے, کہہ رہے ہیں حضرت میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, کوئی رشتہ بتا دیں. میں نے کہا یار دیکھو رشتہ بتانے کے لیے وہاں سے یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی, مجھے یہ کہہ دیتے کہ رشتہ بتانا تو میں آپ کو بتا دیتا کہ میں رشتے نہیں کراتا. رشتے کرانے کے لیے یہ نمبر ہے, میرے ریفرنس سے آپ ان سے بات کریں. اور چونکہ میں آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں, آپ نے ایک شریف آدمی ہیں, تو میرے ریفرنس ان سے آپ بات کر لیں کہ بھئی یہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں, یہ 2 نمبر آدمی نہیں ہے. تو میں مانتا تھا 2 نمبر نہیں ہے وہ, تو میں آپ کی سفارش بھی کر دیتا, تو فون پہ سارے کام ہو جاتے. البتہ کسی کا مقصد صرف ملاقات ہی ہے,
وہ یہ پھر یہ نہ کہ کوئی کام ہے کہ بس مقصد ملاقات ہی ہے، تو پھر میں خود دیکھ لوں گا کہ بھائی ملاقات بھی کی جا سکتی ہے، کوئی اگر محبت میں ملنا چاہ رہا ہے تو کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن پہلے سے ذہن میں ہوگا کہ اس کا مقصد صرف اور صرف کیا ہے، ملاقات۔ یہ بھی اچھی بات ہے، کیونکہ جب کوئی ملاقات کرنے آتا ہے تو صرف اس کو فائدہ نہیں ہوتا، مجھے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ مجھے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف ڈیزائن کے لوگ جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہماری نالج میں اضافہ ہوگا، تجربے میں اضافہ ہوتا ہے۔ خاص طور پر دوسرے ملک سے جو لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، میں ان کو کبھی بھی منع بولو بھائی نہیں کرتا، کبھی بھی منع نہیں کرتا، لیکن میں ان کو ایسا ٹائم دیتا ہوں کہ میں سہولت سے اس میں ان کے ساتھ تسلی سے بیٹھ۔ کوئی ڈاکٹر ملنے کے لیے آئے کبھی بھی منع نہیں کرتا، کیونکہ میں پھر اس ڈاکٹر کو نچوڑ لیتا ہوں صحیح ہے نا، دمبے کی چربی، ہاں بھائی کیا آپ لوگ، کیا میں چربی پہ اتنا اچھا بیان کیا، آپ لوگ کیوں اس پر وہ اعتراض کر رہے ہو بھائی؟ ابھی کوئی فٹنس کے ماہر تھے، شاید یہاں بیان میں بیٹھے ہوئے ہوں، بڑی ڈگری ہیں ان کے پاس، وہ ٹرینر ہیں، ان کا کام ہے لوگوں کو کیا رکھنا، ٹرین کرنا، ان کی فٹنس پر ان کو بہت سارے کورسز کیے ہوئے ہیں اور بہت اچھی ڈگری ہیں ان کے پاس، بہت معلومات ہیں۔ ملنے کے لیے آئے تو میں نے ان کو ٹائم دیا، مجھے پتہ چلا، تو پھر میں نے کہا اب میں آپ سے ملنے کے لیے کب آؤں؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ اس طرح کے لوگوں سے ملنے سے آپ کی معلومات بڑھتی ہیں، خاص طور پہ دوسرے ملکوں والوں سے جب ملاقات ہوتی ہے تو دنیا کا پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بیچارہ یہیں سے آ رہا ہے اور اس کے پاس نالج نہیں ہے اس سے نہ ملو، ہر طرح کے طبقے سے میں کوشش کرتا ہوں ملوں، غربا سے بھی، مساکین سے بھی، جو بیچارے جوتے گانٹھنے والے موچی ہیں ان سے بھی ملتا ہوں۔ یعنی میں نے کوئی ایسا نہیں رکھا ہوا معیار کہ یہ اس کیٹیگری کے لوگ آئیں گے تو ان کو ٹائم دوں گا، لو لیول کے لوگوں کو ٹائم نہیں دوں گا، ایسا الحمدللہ نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ملاقات کا مقصد کیا ہے، تو پھر الاہم فالاہم، اس کے تحت اس کو ٹائم دے دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ آدمی ہے، اس کو ٹائم دینا ہے، ابھی یہ ہماری مصروفیت ہے تو اس کے حساب سے ہم اس کو یہ والا ٹائم دے دیتے ہیں۔ تو کوئی بھی ہے تو وہ یہ نہ کہے کہ میرا کوئی مسئلہ ہے، یہ کہے کہ میں نے صرف کیا کرنی ہے، ملاقات، تو پھر اس کے لیے گریوی والے ٹائم ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ گریوی والے ٹائم جس میں آدمی مصروف نہیں ہوتا، اس میں اس کو بکری کی جب خیریت معلوم کی جائے گی اس وقت بھی بلایا جا سکتا ہے کہ بھائی اب کوئی کام نہیں ہے، چلو یار تھوڑا سا آ جاؤ ہمارے ساتھ، تم بھی بکری ٹہل لیں، کیا خیال ہے بکری کو ٹہلانے؟ بعض لوگ ایسے ہیں جو ملاقات کا ٹائم مانگتے ہیں، بہت قریبی ہیں، تو میں کہتا ہوں آ جاؤ، ایسے ٹائم پہ بلاتا ہوں کہ اس وقت گھر کا سودا سلف خریدنا ہوتا ہے، تو بائک پہ اپنے ساتھ پیچھے بٹھا لیا، بھائی تمہارا کوئی مقصد تو ہے نہیں نا، تھوڑا سا ٹائم پاس کرنا ہے تو آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، ٹماٹر لینے چلتے ہیں اکٹھے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، وہ بھی خوش ہو جاتا ہے کہ بے تکلفی میں گپ شپ بھی ہو جاتی ہے، ٹماٹر بھی آ گئے، دہی بھی آ گئی، انڈے بھی آ گئے، ڈبل روٹی بھی آ گئی، اور ٹائم بھی بچ گیا۔ ہاں کسی کا کوئی خاص مقصد کے لیے آیا ہے، اہم ٹاپک پر بات کرنی ہے، اس کو آپ ٹماٹر لینے اپنے ساتھ نہیں لے، پھر اس کو وہ ٹائم، تو جو سب سے آسان ٹائم ہوتا ہے نا، جو صرف زیارت کے لیے آ رہا ہے، صرف ملنے، وہ میرے لیے سب سے آسان ہوتا ہے۔ اس میں پھر یہ ہے کہ بھائی ہم انڈے لینے جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ بائک پہ بیٹھ جائیں، بلکہ بہتر ہے یہ پیسے پکڑیں، یہاں سے 2 درجن انڈے لے آئیں، ٹھیک ہے، تو اس میں ہمارا کام بھی ہو جائے گا، اور پھر جب انڈے لے کر آئیں تو اب آپ کے لیے جو چائے بنے گی اس کے لیے دودھ بھی یہ پیسے آپ لے لیں اور خود ہی لیتے آئیں، تو تھوڑی سی پھر خدمت بھی تو کرو نا، فری پھوکٹ میں آپ بس آ رہے ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ آپس کے رہن سہن کے کیا ہیں، آداب ہیں، اس سے انسان خود بھی سہولت میں رہتا ہے اور سامنے والا بھی سہولت میں رہتا ہے، اور بے تکلف سے انسان کیا رہے، بولو بھائی، دور رہے بالکل۔ تو تکلفات میں ہم جو ہے نا، مجھے اب میں ٹائم دیتا ہوں، ایک ادھر سے وہ آ گیا، ادھر سے ابھی ایک لانڈی سے آیا ہوں، میں کورنگی سے آیا ہوں، اب لانڈی والے کو بیچارے کو کیسے واپس بھیجے آدمی، نہیں بھیجو تو مصیبت، بھیجو تو مسئلہ، وہ کہہ گئے بد اخلاق ہوتے ہیں مولانا لوگ، تو اس کی کوشش کیا کریں، سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ابھی دیکھو جاپان سے جماعت آئی ہوئی تھی، اچھا ہوا وہ بیٹھے ہوئے بھی ہیں، تو مجھے ان سے بڑا فائدہ ہوا، اوریجنل جیپنیز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بیان میں، اردو بھی آتی ہے ان کو ٹوٹی پھوٹی، تبلیغ میں سیکھی ہے، تو وہ تو وہیں کے پیدائشی ہیں۔ میں نے انہوں نے مجھے بتایا کہ جاپان کے بارے میں جو آپ نے بیان کیا نا، وہ بالکل صحیح بیان کیا،
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ کیا بیان تھا ابھی میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا ورنہ میرا موضوع کیا ہو جائے گا، چینج. سمجھ رہے ہیں؟ وہ جو نسل روکنے والی بات میں نے کی اور اس کا وہاں کیا نقصان ہو رہا ہے ان ملکوں میں جہاں نسلیں روکی ہیں، تو وہ مقامی ہیں، وہاں کے نیشنل ہیں، انہوں نے بتایا کہ آپ کی بات 100% بولو بھائی درست ہے. یہ صرف دور کے ڈھول ہیں سہانے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا، بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور میں نے ان کی دعوت رکھی ہے ابھی بیان کے بعد. کیا رکھی ہے ان کی؟ تو دیکھو خاندانی زیارت ہو گئی نا، تمیز سے ٹائم لے لیا نا پہلے. تو میں نے کہا میں مزید جاپان کو کنگھالوں گا. ٹھیک ہے نا. تو بلکہ میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ یہاں آئیں اور کارگزاری سنائیں. جو میرا بیان میں نے کیا تھا جاپان کے بارے میں اور ان کنٹریز کے بارے میں جہاں نسل روکی جا رہی ہے، تو نسل روکنے کے ان کو کیا نقصان ہوئے ہیں، یہ آپ اپنی زبان میں چینگ پونگ کر کے بیان کریں. پہلے چینگ پونگ کر کے بیان کریں، پھر اس کا اردو میں ترجمہ کریں، پھر لوگوں کو یقین آئے گا. کیا خیال ہے کہ خواتین کے کتنے حقوق ہیں ان ملکوں میں ہیں بھائی، اور مردوں کے کتنے مزے ہیں. لیبل ہے ویمن رائٹس کا، حقوق نسواں کا لیبل بہت اچھا ہے، عملاً عورتوں کی زندگی بولو بھائی برباد. باقی یہ مطلب نہیں کہ جاپانیوں میں کوئی خوبی نہیں ہے، بہت سی چیزوں میں وہ ہم سے بہت اچھے ہیں، ایک نمبر ہوتے ہیں، لائن میں لگتے ہیں، تمیز سے زندگی گزارتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں بہت اچھی ہیں، لیکن چونکہ اسلام نہیں ہے، مذہب نہیں ہے، تو یوں کہہ سکتے ہیں اتنے اچھے ہو کے بھی برباد ہو رہے ہیں. اگر مذہب ہوتا تو پھر بہت آگے جاتے وہ. تو مذہب نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے بتایا کہ ڈپریشن کے سب سے زیادہ ہسپتال جاپان میں، حالانکہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ قوم ہے، مگر ڈپریشن کے مریض سب سے زیادہ کہاں ہیں؟ بولو نا یار، جاپان میں سب سے زیادہ. تو خودکشیاں سب سے زیادہ ان کی رپورٹ تھی جاپان میں، لیکن میرا خیال ہے سویڈن کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے جاپان. جیسے کرپشن میں ہم لوگ پہلے نمبر پہ الحمدللہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو میں نے ان سے کہا، لیکن پھر وہ خطرہ یہ تھا کہ خام میں ایسا نہ ہو کہ وہاں جائیں تو جاپانی گورنمنٹ ان کو تنگ کرے پھر کہ ہمارے بارے میں کیا رپورٹ پیش کر کے آئے ہو. تو اس طرح کے لوگوں سے میں خود ملتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں. تو ایک اس کے تحت وہ شیڈول کے تحت اچھا بات سے بات نکلی ہے. تو دیکھو کتنا اچھا کام کیا، تبلیغ کی برکت دیکھو آپ کہاں کہاں پہنچی ہوئی ہے. وہ تبلیغ کی برکت ہے کہ ان کو اردو بھی آ گئی. اور یہ میں نے بیان میں کہا تھا نا کہ تبلیغی جماعت کے جہاں دین دنیا میں پھیل رہا ہے، اردو زبان بھی پھیل رہی ہے. تو اس کے ایک جیتا جاگتا ثبوت. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ ٹھیک ہے ان کے فادر جو ہیں اردو اسپیکنگ ہیں، مدر جیپنیز ہیں، مگر پھر بھی انسان کی جو زبان ہوتی ہے وہ مدر لینگویج ہوتی ہے. فادر تو خود وہاں پہ جیپنیز زبان بولتے ہیں نا. کیا خیال ہے؟ وہیں جیپنیز بولیں گے نا. اس کے باوجود تبلیغ کی برکت ہے کہ اردو. تو یہ اردو اسپیکنگ لوگوں پر تبلیغ کا الگ سے ایک احسان ہے کہ ان کی زبان کو دنیا میں بول لو یار پروموٹ کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں اس زبان کو.